جوش کیا ہے، عشق کیا ہے، علم کیا ہے، جنون کیا ہے، عقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم رشید صدائے فقر یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سلام عرض کیا ہے، قبول فرمائیں۔ دوستو، جوش اور عشق اور جنون، جوش، عشق اور جنون، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ جوش، جنون اور عشق، یہ ایک ہی چیز کے تینوں نام ہیں۔ ہوش، علم اور عقل، یہ بھی تینوں ایک ہی ہیں۔ اب ہم اس میں بحث کریں گے کہ جوش کیا ہے اور ہوش کیا ہے۔ باقی وہ دو جو نام ہیں وہ اسی کے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر پہلے واضح کر دوں کہ جو ہوش ہے یہ علم ہے۔ جس بندے کے پاس علم نہ ہو تو وہ جاہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو بھی کرے گا وہ غلط کرے گا۔ اور جوش جو ہے، عشق جو ہے، یہ محبت سے بنتا ہے۔ محبت جب اپنی منزلیں طے کرتی ہے تو محبت جو ہے وہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن محبت کا خطرہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی محبت کرتا ہے وہ کوئی 2، 4، 5، 6 سال کے لیے کہیں چلا جاتا ہے، وہ نہیں ملتا، اس کی کوئی خبر نہیں ملتی، تو وہ کچھ سال، 6 مہینے جو ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ آہستہ 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 اس پہ گرد جمع ہوتی رہتی ہے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن محبت جب اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی مودت تک جاتی ہے، محبت کا اگلا اور آخری درجہ ہے مودت، جس کو عشق کہتے ہیں، کہ جس سے جو کوئی عشق کرتا ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر مچھلی، اس کو پانی سے باہر نکال دیں تو چند سیکنڈ میں وہ تڑپ تڑپ کے ختم، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر وہ پانی میں رہے تو ٹھیک، ورنہ وہ ختم، اس کو پانی سے نکال دیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے آ گیا علم۔ تو ایک، اب اس کو عقل میں لیتے ہیں۔ ایک عقل ہے جو ناقص ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے، دوسری جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی، وہ نامکمل ہوتی ہے عقل۔ اور ایک ہوتی ہے عقل کامل۔ جو کامل عقل ہے اس کو اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کو عقل سلیم بولتے ہیں۔ اس کی میں بات کر رہا ہوں، میں ناقص عقل کی بات نہیں کر رہا۔ جو عقل سلیم ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، میں ناقص عقل کی بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح پیار، محبت، ان کا سب کا جو اوپر والا درجہ عشق جس کو کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت جو ہے وہ کرنے لگا ہوں۔
وہ فقیری کی کہتے ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سالک، ایک ہوتا ہے مجذوب. مجذوب جو ہے وہ اللہ کے عشق میں جذب ہو گیا ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے محبوب میں جذب ہو گیا ہو، اس کو ارد گرد کی اپنے آپ کی اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ سے بے ہوش ہوتا ہے، وہ اسی میں جذب ہو گیا ہوتا ہے. اور بزرگ عارفین لوگ حضرات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سالک جو ہے وہ باہوش ہوتا ہے، وہ عشق بھی کرتا ہے لیکن باہوش بھی ہوتا ہے. اس سے دنیا جو ہے، لوگ جو ہے، مخلوق جو ہے اللہ کی، وہ فائدہ اٹھاتی ہے، ان سے سیکھتی ہے. تو سالک کا درجہ وہ مجذوب سے بہت آگے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہا ہوتا ہے، ہدایات دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو وہ بندے سے انسان بنا دیتا ہے. وہ ہدایت دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مرشد کے میں نہیں ہدایت دینے والا ہے. تو اس سے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا درجہ جو ہے وہ مجذوب سے زیادہ. مجذوب صرف اور صرف اپنے لیے، وہ اپنا تو فائدہ کر لیتا ہے لیکن اس سے کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ فائدہ نہیں کر سکتا، کوئی اس سے کوئی سیکھ نہیں سکتا. اس میں علم کا نام و نشان تک نہیں ہوتا. وہ صرف اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، وہ اسی میں وہ جذب کر دیتا ہے اپنے آپ کو، وہ بے ہوش ہوتا ہے. وہ سالک جو ہے وہاں جوش بھی ہوتا ہے اور ہوش بھی ہوتا ہے. عشق کے ساتھ علم ہوتا ہے، وہ علوم جانتا ہوتا ہے. تو جو علوم جانتا ہے وہی ہدایت دے گا، جو بے ہوش ہے وہ کیا ہدایت دے گا. تو اس لیے سالک کا درجہ جو ہے وہ زیادہ بتایا گیا ہے. تو میں آج ان دونوں چیزوں پہ، جیسا کہ سلطان العارفین حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باج علم کرے فقیری، علم کے بغیر جو فقیر بننا چاہتا ہے، باج علم کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، وہ اسی دیوانگی میں مر جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وہ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے چند دو مصرے شعر جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے ایک اور نام دیا عشق کو. وہ فرماتے ہیں، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوزے جگر ہے، وہ جگر کا درد ہے. علم ہے سوزے دماغ، وہ سوچتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے سوچ کے کرتا ہے، اس سے دماغ سوزی ہوتی ہے. اور زندگی کا بہنا یہاں پر جو ہے وہ عشق ہی بنتا ہے کہ وہ جدائی میں، ہجر میں جو اپنا محبوب اس نے بنایا ہوا ہے، اس کے ہجر میں روتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہی گرتے رہتے ہیں.
परेशान रहता है, खुआर रहता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता, अपने महबूब को बुला नहीं सकता। क्यों? उसने इकरार किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम्हारे सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, कोई मबूद ही नहीं जिसकी मैं इबादत करूं। उसने इस चीज का इकरार कर लिया, तो इसलिए वो अपने आप को उसके बगैर वो रह ही नहीं सकता, अपने आप को अलग रख नहीं सकता। वो हर वक्त उसी की सोच में, उसी के ख्याल में माव रहता है। तो वो फरमाते हैं, जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। इल्म में दौलत भी है, शोहरत भी है, कुदरत भी है। इल्म के जरिए दौलतमंद भी इंसान बनता है, उसको शोहरत भी मिल जाती है। जब दौलत आ जाती है तो शोहरत ऑटोमेटिकली आ जाती है, और जब दौलत और शोहरत दोनों आ जाती हैं तो कुदरत भी आ जाती है, ताकत भी आ सकती है। वो अपने माल से जो चाहे खरीद सकता है, वो मुताज नहीं रहता, माल है उसके पास, दौलत है। तो इल्म में जो है ये तीनों चीजें जो हैं वो मिल जाती है। इल्म में दौलत भी है, शोहरत भी है, कुदरत भी है, पर एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। ये जो राज है, बंदा एक राज है, किसका? अल्लाह का। अल इंसान सिर्री, इंसान मेरा राज है। वाना सिर्रहू, मैं उसका राज हूं। तो उस राज का पता नहीं चलता इल्म में। वो जब तक इश्क ना हो उसका पता नहीं चलता। इल्म के जरिए बंदा सोचता 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 नुक्तों में से नुक्ते निकालता हुआ कहीं का कहीं पहुंच जाता है। उसको खबर होती है, लेकिन कौन दे रहा है खबर, देने वाले का पता नहीं। उसकी निशानदेही जो है वो नहीं होती। और इश्क वाला वो उस राज को पता है। उसकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है। तो जिस मकसद के लिए इंसान जद्दोजहद करता है और मकसद भी हक का हो, तो अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करता है, उसको अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, वो उनके साथ होता है, उनकी मदद के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह उनके साथ होता है। वो अल्लाह तक रसाई हासिल करते हैं। क्यों? वो उस राज को जान जाते हैं। मान आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू, जिसने पहचान की अपने नफ्स की यानी अपने आप की, उसने पहचान लिया अपने रब को। फ़क़द आरफ़ रब्बहू, बस उसने पहचान लिया अपने रब को। तो वो इश्क के बगैर नामुमकिन है, उसकी पहचान नहीं हो सकती जब तक उससे इश्क ना करे। इल्म, अकल जो है वो भी बहुत ज्यादा आला तरीन दर्जे के ऊपर पहुंच भी जाए, फिर भी उस राज का इसको पता नहीं चलता।
اس کی پہچان نہیں کر سکتا، نہ اس کو اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے جس نے اس کو بنایا، کیوں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، وہ راز کیا ہے۔ اس راز کو جاننے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، عشق کے بغیر وہاں بندہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ این عقل نو نہیں دیدار ہونا، یعنی علم اعلی علم، این عقل نو نہیں دیدار ہونا، عشق آپ جلوہ سونے یاد ہے۔ اوتھے عقل پرواز نہیں کر سکتی، جتھے عشق اڈاریاں ماردا ہے۔ اڈاری کیا ہے؟ یہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا، وہاں عشق کی اڈاری شروع ہوتی ہے، جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عشق کی اڈاری شروع ہوتی ہے۔ پرواز تو بڑی طویل ہوتی ہے، بڑی لمبی ہوتی ہے نا، بہت اونچی ہوتی ہے، اور ڈاری جو ہے وہ نیچے 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 نیچے۔ تو جہاں پر عقل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں سے عشق کی اڈاری شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے این عقل نہیں دیدار ہونا، عشق آپ جلوہ سونے یاد ہے۔ اوتھے عقل پرواز نہیں کر سکتی، جتھے عشق اڈاریاں ماردا ہے۔ عد عقل دی سدرۃ المنتہا توڑی، بس ختم۔ اگے عشق کلا موجاں ماندا ہے۔ عقل سوچ بچار کے پیر پٹ دی، وہ 100 باری پہلا سوچ دی کہ یہ کام کراں کہ نہ کراں۔ عقل سوچ بچار کے پیر پٹ دی، عشق بنا سوچیوں چہا کود جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، علامہ صاحب نے وہاں لکھا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی، وہ بھی سوچ رہی ہے کہ اتنی آگ، اس میں کیا بنے گا، کیسے بچا جائے گا، لیکن عشق نہیں سوچ رہا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے مالک کی یہی مرضی ہے تو میں اعتراض کرنے والا کون ہوں۔ وہ بغیر کسی خوف کے کود جاتا ہے بڑی سی بڑی آگ میں۔ ان کی مثال دی ہوئی ہے علامہ صاحب نے۔ تو دوستو، ہاں، عقل سوچ بچار کے پیر پٹ دی، وہ بنا سوچیوں چہا کد جاوندا ہے۔ اوتھے عقل دی کی مجال ارشی، بوا کھلے جتھو عشق دربار دا ہے۔ عشق دا دروازہ عقل جیڑی ہے وہ کراس نہیں کر سکتی، وہ دے پار جل جاندے نے۔ وہ دی آخری حد اس دروازے تک، دروازے دے اندر نہیں جا سکتی۔ اندر کون جاندہ ہے؟ عشق۔ علم جڑا ہے وہ اندر نہیں جاتا، داخل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ نقطیاں چ نقطے کرتا ہے، 1000 باری سوچتا ہے۔ عشق جڑا سوچتا نہیں، وہ امر ہویا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکن، ہو گیا۔ وہ تو امر کے انتظار میں، حکم کے انتظار میں رہتا ہے کہ جو بھی مجھے حکم ہو یہ کرنا، وہ اسی وقت شروع وہ کر دیتا ہے، وہ نہیں سوچتا۔
لیکن عقل کو سوچنا پڑتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو جیسے وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، جب سونے کو کٹھالی میں ڈال کے گرم کرتے ہیں نا سرخ ہو جاتا ہے، تو جب اس کے اوپر چٹکی جو ہے وہ سہاگے کی ڈالتے ہیں تو اسی وقت وہ پگھل کے پانی کی طرح ہو جاتا ہے. اور جو میل کچیل سونے کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ بالکل صاف، اس کی چمک میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو دوستو اس لیے عقل اپنی جگہ پہ اور عشق اپنی جگہ پہ. اذان کا وقفہ تھوڑی دیر کے لیے کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو اذان ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے وقفہ جو ہے وہ کیا تھا. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے لگا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے. تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک بکریاں چرانے والا بندہ، بوڑھا بندہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ اپنے آپ میں گفتگو کیے جا رہا تھا. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. وہ کہہ رہا تھا اللہ اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیری ٹانگیں دباتا، تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تیرے بالوں کو میں تیل لگاتا، میں تمہیں اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا، تو میرے پاس نہیں ہے. تو وہ اسی طرح بہت سی باتیں، وہ اپنے جنون میں لگا ہوا تھا، اپنے عشق میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تو آ تو میں تیرے ساتھ یوں کروں، تیرے ساتھ وہ کروں، تجھے تیرے کپڑے دوں، تجھے نہلاؤں، تجھے کنگھی کروں، تجھے تیل لگاؤں، تیری ٹانگیں دباؤں. تو تھک جاتا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ گفتگو سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خبردار کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو کفر کے کلمے کہہ رہے ہو. اللہ کے بال نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے، وہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ گناہ گار ہو رہے ہو. تو اب نہ یہ کہنا. تو وہ سہم گیا، وہ چپ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. جب کو طور پر گئے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو آواز آئی موسیٰ تم نے میرے بندے کو ناراض کر دیا، اس کا دل توڑ آئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ تو یوں کہہ رہا تھا، وہ تجھے تیل لگا رہا تھا، تجھے کپڑے پہنا رہا تھا، تیری ٹانگیں دبا رہا تھا. تو میں نے تو اس کو ہدایت دی ہے، اس کو جو صحیح ہے وہ میں نے بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کو جانتا نہیں تھا.
وہ میری محبت میں جو کچھ کہہ رہا تھا، میرے ساتھ وہ پیار کر رہا تھا، تو مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی کپڑے پہنانے والا ہے، میری بھی کوئی ٹانگیں دبانے والا ہے، مجھے کوئی تیل لگانے والا ہے، تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا اس کی باتیں سن کے. میں تو بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور تم نے اس کو جھڑک کے بند کر دیا. اب جاؤ، تم سے گفتگو نہیں ہوگی. موسیٰ چلے جاؤ. جب تک وہ بندہ راضی نہیں ہوتا تو یہاں مت آنا. جاؤ اس کو کہو کہ وہی بات کرے جو پہلے کر رہا تھا، مجھے اچھی لگ رہی تھی. تو وہ کیا تھا؟ وہ عشق میں تھا، سب کچھ عشق میں کر رہا تھا، وہ محبت میں کر رہا تھا. وہ اللہ سے وہ اتنی محبت کرتا تھا وہ کہ اللہ کبھی میرے پاس آئے تو میں اس کی خدمتیں کروں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو کے اس کو ڈھونڈنے لگے. اب وہ ملے نہ، تو بڑی مشکل سے اس کو تلاش کیا. وہ ملا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ وہی باتیں کریں جو کر رہے تھے پہلے. اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ مجھ سے اب گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تو تم راضی ہو جاؤ. تم جو کہنا ہے تم کہتے رہو، میں نہیں اب روکوں گا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں وہ کہ اس نے کہا، موسیٰ وہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا بے علمی میں کہہ رہا تھا، میرے پاس علم نہیں تھا، میں بے علمی میں کہہ رہا تھا. تو جب تمہاری ہدایت کا پہلا ہنٹر مجھے لگا تو تمہارے پہلے ہنٹر پہ میں چوتھے آسمان پہ چلا گیا، اور جب تم نے دوسرا اور تیسرا تو میں تمام حدیں پار کر کے واصل بات کو. اب میں جان گیا ہوں، اب مجھے علم ہے، اس لیے اب میں نہیں کہتا. تمہارے ذریعے مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اس کے بال نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں نہیں، اس کا جسم نہیں ہے. اب جب کہ میں جان گیا ہوں تو اگر اب میں کہوں گا تو پھر میں کافر ہوں، پھر میں گناہ کروں گا. اب میں نہیں کہتا. تو موسیٰ کہنے لگے، کہہ دو، میرے لیے کہہ دو اب، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے کلام کرے. تو اس نے کہا، اللہ راضی ہے تم پر، جاؤ. اللہ اب کلام کرے گا، جاؤ. تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ کلام کرے گا؟ اس نے کیسے کہہ دیا؟ اور پھر جب موسیٰ گئے تو کلام ہوئی، پھر سلسلہ وہی سے شروع ہو گیا. تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ جنون میں، اپنے پاگل پن میں جو بھی کہہ رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، مجھے اس سے بڑی محبت، اس پر پیار آ رہا تھا. تو اس لیے جوش کے ساتھ یعنی عشق کے ساتھ اگر ہوش علم ہو تو کیا مزے کی بات ہے. عشق کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو علم میں سے اس کی دلیل بھی دے سکے. کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بندہ سوال اگر کرتا ہے تو اس کا جواب دے سکے. وہ اگر عشق میں سے اس کے جواب دے گا تو وہ دوسرے کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کو کیا پتہ ہے عشق کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. لیکن اس کو اگر ہوش میں، علم میں اس کو اس کے سوال کا جواب دے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی
शुक्रिया अदा करेगा वो। इसलिए जोश के साथ होश जरूरी है। जोश सोना है तो होश सोने पर सुहागा है। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं भी लगी तो फिर भी शुक्रिया जो आपने सुनी। तो यहाँ आज इसी पर मैं इसका अख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।